اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ اگر مرد کی نظر اتفاقاً کسی غیر عورت پر پڑ جائے جو اسے اچھی لگی ہو اور جنسی خواہش پیدا ہونے لگے تو مرد یوں کرے۔ وہ مرد کس طرح کرے، کیا کرے، اس کے بارے ابھی ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جی ناظرین، مرد حضرات کے لیے یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ مرد اپنی ضروریات حلال طریقے سے پوری کرے۔ حدیث پاک میں آیا کہ کسی مرد کی نظر اتفاقاً کسی غیر عورت پر پڑ گئی جو اسے اچھی لگے یا کوئی دھبا اچھا نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے۔ جو کچھ باہر والی عورت کے پاس ہے وہی گھر میں بیوی کے پاس بھی ہے، لہذا پھر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ انسان کی ضروریات کے لیے اللہ نے بیوی بنا دی، بیوی کے لیے خامد بنایا۔ حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرے اور حرام کی طرف نہ جائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان گناہ کروانے کے لیے چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں چاند جیسی بیوی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے اور باہر کی بےہودہ قسم کی شکل والی لڑکی کی طرف خاوند للچائی نظروں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ فقط شیطانیت ہے، اس کا اور کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ جائز طریقے کی بجائے حرام کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے تو فوراً دیکھیں کہ میرے دل کھانے میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے، میرے عمل میں کوتاہی تو نہیں، جس کی وجہ سے میرا دل حلال کی بجائے حرام کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، جنت کی بجائے جہنم کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ حلال کھانے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ انسان حلال کام کرنے کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے، لہذا مکمل عزم اور ارادہ ہونا چاہیے، حلال کماؤں گا، حلال ہی کھاؤں گا اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت کی طرف نہ جاؤں گا۔ اپنی تمام تر ضروریات حلال طریقے سے پوری کروں گا، ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا گو بھی رہیں کہ اللہ گھر میں نیکی اور دینداری کی زندگی عطا فرمائے۔ دونوں ہمیشہ پیشہ ور شکاری ہیں، لہذا لیکن شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا اور شیر خشکی پر شکار نہیں کر سکتی۔ شیر کو سمندر میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا اور شارک کو جنگل میں شکار نہ پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا۔ دونوں کی اپنی اپنی حدودیں ہیں جہاں وہ بہترین ہیں۔ اگر گلاب کی خوشبو ٹماٹر سے اچھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کھانا تیار کرنے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک کا موازنہ دوسرے کے ساتھ نہ کریں۔ آپ کی اپنی طاقت ہے، اسے تلاش کریں اور اس کے مطابق خود کو تیار کریں۔ کبھی خود کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ ہمیشہ خود سے اچھی امیدیں وابستہ رکھیں۔ یاد رکھیں ٹوٹا ہوا اور رنگین قلم بھی رنگ بننے کے قابل ہوتا ہے۔ اپنے اختتام تک پہنچنے سے پہلے خود کو بہتر کاموں کے استعمال میں لے آئیں۔ وقت کا بدترین استعمال اسے خود کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنے میں ضائع کرنا ہے۔ مویشی گھاس کھانے سے موٹے تازے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہی گھاس اگر درندے کھانے لگ جائیں تو وہ اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں، اپنی دوڑ اپنی رفتار سے مکمل کریں۔ جو طریقہ کسی اور کی کامیابی کی وجہ بنا ضروری نہیں کہ آپ کے لیے بھی سازگار ہو۔ خدا کی عطا کردہ تحفوں، نعمتوں اور صلاحیتوں پر نظر رکھیں اور ان تحفوں سے حسد کرنے سے باز رہیں جو خدا نے دوسروں کو دیے ہیں۔ ناظرین، کیسی لگی آج کی معلوماتی اسلامی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔